ایک وقت تھا جب انسان کو غلام بنانے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا، پھر یہ جنگیں زمینوں اور وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی جانے لگی، پھر انسان اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے جنگ کرنے لگا۔ جنگوں کا یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ طاقتور ملک اپنی طاقت دکھانے کے لیے کمزور طبقوں اور ملکوں پر چڑھائی کرتا تھا۔ جس وقت سے فوج کے قیام اور دفاعی طاقت کی ضرورت محسوس کی گئی، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اپنی بقا و حیات اور تحفظ کے لیے لشکر بنائے جائیں۔ مگر وقت کے ساتھ ساتھ ظلم و بربریت اور تسلط قائم کرنے کے لیے اس طاقت کا استعمال کیا جانے لگا۔ ابتدا میں جنگ کی شروعات نظریات سے ہوتی تھی، جب اولاد آدم دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک حق پرست تھا اور دوسرا باطل کا پاسباں۔ یہی نظریہ بعد میں قومیت بن گیا اور جداگانہ عقائد و تہذیب والے انسانوں کے دو گروہ مارز وجود میں آئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہی ہے وہ ذات جس نے تمہیں تخلیق کیا اور بعد میں تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن، یعنی دنیائے عالم میں دو لشکر بنے ہیں جن کے مقاصد ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے۔ ایک کا مقصد توحید و وحدانیت کے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا تھا، ایک معبود کی عبادت کرنا تھا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا تھا، زمین میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا تھا، جبکہ دوسرے کا مقصد اپنی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنا اور سوائے وحدہ لا شریک کے غیر کی عبادت کرنا۔ اب اس میں سے بعض سورج کی پرستش کرنے لگے، بعض چاند ستاروں کو، اور بعض اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کی خواہشات کے خوگر بنے، اور اس انسانی گروہ کا مقصد اپنی خواہش کی تسکین تھا، جس وجہ سے زمین میں فساد، قتل و غارت اس گروہ کا مقصد تھا، اور اولاد آدم کا یہ گروہ راہ حق سے بھٹک کر اپنی خواہشات کا پیروکار بن گیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انبیاء مابعوث کیے، جن کا کام ہدایت کی روشنی سے ظلمتوں کو ختم کرتے ہوئے انسان کو سیدھی راہ پر لانا تھا، اور سرکشی میں حد سے نکل جانے والے ناسور کا خاتمہ کرتے ہوئے زمین کو امن قائم کرنا تھا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خالصاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور زمین میں ایسا مسکن بنایا کہ اس کے لیے انواع اقسام کی نعمتیں اتاریں، مگر خواہش کے غلام اس انسان نے اپنا مقصد حیات بھلا دیا اور انسان میں رنگینیوں میں آسائشوں کو اپنا مقصد بنا لیا۔ پھر خواہشات کی غلامی نے اسے گمراہ کر دیا اور انسان سرکش ہو کر کافر ہو گیا۔ پھر اپنی ہی خواہشات کی تکمیل کے لیے زمین میں فساد پیدا کرنے لگا، جس سے قانون فطرت کی بغاوت ہوئی اور انسان ابد سے بالا تر ہو کر خود کو وہی معبود سمجھ بیٹھا اور فساد پھیلانے لگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اپنے رب کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو امن کا پیغام دیا۔ زمین میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاؤ، باہمی محبت سے رہو اور فساد نہ پھیلاؤ، اپنے وحدہ لا شریک پروردگار کی پرستش کرو جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ مگر خواہشات کے غلام نے انسان اس حکم کو نظر انداز کرنے لگا، اپنی ناقص عقل کے ذہن سے اپنا ہی نظام بنا لیا، جس سے ایک حقوق کی پامالی ہونا شروع ہو گئی اور اپنی بات نہ ماننے پر انسان کا ہی دشمن ہو گیا۔ قانون فطرت سے بغاوت کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے امن و سلامتی کی بقا کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق طبقے کو سرکش طبقے کا کلا کما کرنے کے لیے اسلام جیسے دین کو سامنے لایا۔ صرف کلمہ حق کی بنیاد پر، یعنی خونی، لسانی، علاقائی رشتوں سے مبرہ ذات واحد کو ماننے والے ایک مضبوط رشتے میں بند کر ایک قوم ہو گئے جو نسلی، خونی، علاقائی اور لسانی امتیازات کی نفی کر گئے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم واحد کی طرح ہیں۔ مذہب کی نسبت سے اس رشتے نے علاقائی اور نسلی امتیاز کو ختم کر دیا۔ عقیدہ حق پر ایک ملت بنی جس نے پہچان مسلمانیت، ایک انوکھی جنگ بھی لڑی گئی جس میں بھائی کے مقابل بھائی کھڑا تھا، باپ بیٹے کے سامنے کھڑا تھا، حق و باطل کے درمیان جنگ لڑ رہا تھا۔ مارکہ بدر کے نام سے مشہور ہوا، جس میں چند مٹھی بھر مسلمانوں نے
طاقت کے نشے میں چور تلواروں گھمنڈ کرنے والے کفار کو ناکوں چنے چبوائے۔ یہ عظیم معرکہ اسلام اور کفار کی بنیاد پر اسلام کی بقا پر لڑا گیا۔ اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کی گردنوں پر تلواریں چلائی گئی، جس نے تاریخ میں ثابت کر دیا کہ عقیدے کی بنیاد پر رشتہ قائم ہے۔ سبھی سے مضبوط رشتہ یہی ہے۔ 313 مسلمان کفار کے 1000 کے لشکر پر بھاری پڑ گئے۔ کفار کو دندان شکست ہوئی اور ذلیل و پسپا ہو کر واپس بھاگے۔ یہ قوت ایمانی تھی کہ یہاں باز تیغ برساتے جاتے اور کفار کو کاٹتے چلے جاتے۔ عقیدہ یہ ہے کہ ہر جنگ میں اللہ کی نصرت مسلمانوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے ساتھ ملائکہ شانہ بشانہ چلتے ہیں۔ کفار بدترین شکست کے باوجود ایک بار پھر احد کے مقام پر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دفاعی طاقت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں نے کفار کو عبرتناک شکست دی۔ مگر اس کے باوجود کفار اسلامی دشمن کی وجہ سے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے رہے اور شکست کھاتے رہے۔ پھر اسلام کی سربلندی اور اس دنیا میں قیام و امن کے لیے مسلمانوں نے جنگیں لڑی اور دنیا پر اپنی یعنی اسلام کی حکومت قائم کی۔ مسلمانوں کی انسانی دوست مصنفانہ پالیسیوں سے متاثر ہو کر کروڑوں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا۔ پھر بعد میں آنے والے مسلمان حکمران اپنے سبق کو بھلا بیٹھے اور دنیا کی رنگینی کے رسیا ہو گئے، جس سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ صہیونی نصرانی اسلام دشمن طاقتوں نے پھر سے سر اٹھایا اور مسلمان پر مسلط ہو گئے، جبکہ اس ادوار میں جب بھی فرزندان اسلام اپنے خون کی آبیاری کرتے ہوئے اسلام کی حرمت پر آنچ نہ آنے دی اور روایتی جذبہ سے لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوتے ہوئے ایک ایسا نظام بھی لایا جب یروشلم کے محاذ پر سلطان صلاح الدین ایوبی نصرانیوں یہودیوں سے جنگ لڑ رہے تھے۔ سازشیں اتنی تھیں کہ احاطہ بیان میں نہیں لایا جا سکتا۔ اسلام کا یہ عظیم سالار ایک ہی وقت میں دشمن سے مقابلہ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اندرونی سازشوں کا کلا کما کر رہا تھا۔